وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے کہ نہیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، صحیح البخاری میں بھی ہے، سنن دارقطنی وغیرہ میں موجود ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 راتیں رہے۔ مالک بن حویرث بھی تھے اور ساتھ کچھ اور صحابہ کرام تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، 20 دن ہم دین سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم رہے اور ہم نے یہ وقت وہاں پر گزارا۔ اور پھر بیان کرتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیقا، کہ اللہ کے رسول بڑے ہی رحم دل، مہربان اور بڑے ہی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا انا قد اشتقنا الی اہلنا، کہ ہم اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ فسألنا، تو اللہ کے رسول نے ہم سے خود ہی سوال کر لیا، عمن ترکنا فی اہلنا، ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں، کہ تم نے گھر میں کن کو چھوڑ کے آئے، ان کے بارے میں سوال کر لیا۔ فاخبرناہ، ہم نے آپ کو خبر دی۔ فقال ارجعوا الی اہلیکم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 20 دن سے آپ لوگ ادھر آئے ہوئے ہو، تو اب ایسا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ فاقیموا فیہم، اور ان میں وہاں پر جا کر ہی ٹھہرو، وہاں پر رہو۔ وعلموہم، اور ان کو وہ چیزیں سکھاؤ جو مجھ سے سیکھی ہیں۔ وبروہم، اور ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور پھر تم نے ایسے نماز پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک شخص وہ اذان کہے، اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کروائے۔ تو یہ جو حکم ہے وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تو یہ حکم عام تھا تمام صحابہ کرام کے لیے، اور اس میں صحابیات بھی شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ایسے ہی وہ اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے۔ اور صحابیات بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت میں، تو وہ بھی ایسے ہی پڑھتی تھی۔ اور یہ حکم صحابہ کرام اور صحابیات کو شامل ہے۔ اور اسی طرح امت مسلمہ کے تمام افراد، مرد ہوں یا عورت، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عمومی طور پر شامل ہے کہ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جیسے صحابہ کرام نے پڑھی، اس کے بعد یہ طریقہ ہم تک پہنچ چکا، تو ہم سب کو ایسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ تو اس مسنون نماز میں مرد اور عورت کا کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ پردے میں نماز پڑھے گی، دوپٹہ رکھ کر، چادر لے کر نماز پڑھے گی، اپنے جسم کو ڈھانپ کر نماز پڑھے گی۔ یہ چیزیں عورت کے ساتھ خاص ہیں، لیکن جو نماز کے اعمال ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ مثلا ہاتھوں کو اٹھانا، ہاتھوں کو باندھنا، کہ یہ جو فرق کیا جاتا ہے کہ مرد ناف سے نیچے ہاتھ باندھیں اور عورت سینے پر ہاتھ باندھے، ایسا کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجود کی کیفیت، تشہد میں بیٹھنا، اس میں جو فرق بیان کیے جاتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ عورت کا طریقہ علیحدہ ہے اور مرد کا علیحدہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے عموم میں یہ بات شامل ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح البخاری میں یہ موجود ہے کہ ام درداء رحمہ اللہ، یہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے نماز اپنے شوہر جو صحابی رسول ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ہی سیکھی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کانت تجلس فی صلاتها کجلسۃ الرجل، کہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا او رحمہ اللہ تعالی وہ نماز میں اس طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں۔ تو جیسے مرد بیٹھتے تھے ایسے ہی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں بیٹھا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اپنے گھر والوں کو
ایسے ہی نماز سکھاتے تھے جیسے وہ خود پڑھتے تھے، اور کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ عورت کو یہ چاہیے کہ پردے میں، گھر میں، کمرے کے اندر نماز پڑھے، تو پھر اس طرح کی جو تکلفات ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ عورت کا پردہ نہیں رہتا، تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ عورت کو ویسے بھی پردے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔